40 سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اے اولاد یعقوب یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں اور تم پورا کرو میرے عہد کو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو اور خاص مجھ ہی سے بس تم ڈرو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے اور تم نہ ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے اس کا اور مت حاصل کرو میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت اور خاص مجھ ہی سے بس تم ڈرو سورۃ البقرہ کا یہاں سے 5واں رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے مدنی سورت ہے مدینہ منورہ میں اور اس کی ارد گرد یہودی بہت بڑی تعداد میں موجود تھے اور وہ اس لیے بھی یہاں پر جمع تھے کہ اپنی کتاب تورات کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا کہ اللہ کے آخری نبی یہاں تشریف لائے اس لیے وہاں پر وہ جمع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اگرچہ وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو گئے اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے لیکن چونکہ مدینہ کی اکثر آبادی ان لوگوں کی معتقد تھی اور وہ ان کے متعلقین تھے امید یہ تھی کہ یہ لوگ اگر درست ہو جائیں تو ان کے جو معتقدین ہیں وہ بھی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے اس صورت میں ان کی اصلاح پر خاص توجہ دی گئی اور بڑا زور دیا گیا جبکہ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خطاب عام فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اب یہاں 5ویں رکوع سے تقریباً کوئی 10 رکوعات پر مشتمل جو ہے نا انہی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوگا بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ان کے علماء کا تذکرہ کیا ان پر جو نعمتیں تھیں ان کا تذکرہ کیا ان کے آباء و اجداد پر جو نعمتیں تھیں ان کا تذکرہ کیا
انکار کے نتیجے میں ان کے بڑوں پر اور پہلوں پر جو عذاب آیا، اللہ نے وہ انہیں یاد دلایا کہ تم نے بھی انکار کیا تو عذاب میں تم بھی ایسے ہی پکڑے جاؤ۔ تو مختلف حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائی۔ تقریباً 5 انواع میں 5 الگ الگ حالات اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 40 سے لے کر 124-25 تک کی جو آیات ہیں اس میں یہ چیزیں بیان کی۔ یہ جو پہلا رکوع ہے یہ گویا کہ ان کے حالات کے لیے ایک تمہید ہے۔ تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع ذکر فرمایا، اور اس رکوع میں بنی اسرائیل کو 8 حکم دیے گئے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو اور یہ کرو، اور 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے ان کو منع کیا گیا۔ گویا کہ 8 چیزوں کا حکم دے کے اور 4 چیزوں سے روک کر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان لانے کی ترغیب دی، ایمان کی جانب متوجہ فرمایا۔ تو اسی کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی کا معنی ہوتا ہے بیٹے، اولاد۔ اسرائیل یہ نام ہے یا لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات۔ حضرت یعقوب جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیمات کے۔ جس طرح حضرت یعقوب کا نام خود قرآن مجید کے اندر یعقوب موجود ہے، اور پیدائش سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیمات کو خوشخبری دی گئی کہ ہم آپ کو بیٹے اسحاق دیں گے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور حضرت اسحاق کے بعد پوتے یعقوب بھی عطا فرمائے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم اپنا نبی بنائیں گے۔ یہ پہلے سے بتا دیا گیا اور بشارت دے دی گئی۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات کا ایک نام اور ایک لقب اسرائیل بھی ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اصل میں، اور اسرا الگ ہے، ایل الگ ہے۔ اسر کا معنی ہوتا ہے عبرانی زبان میں عبد، اور ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ۔ اسرائیل کا معنی ہے عبد اللہ، اللہ کے بندے، یہ ان کا نام تھا۔ تو آگے ان کے 12 بیٹے ہوئے، اور پھر یہ کنبہ قبیلہ کافی زیادہ جو ہے وہ پھیلا، بہت زیادہ ہوئے، 12 قبیلے ہو گئے ان کے۔ ان تمام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، پھر یہ ان کا نام ہو گیا۔ اسی سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام و تسلیمات کی اولاد۔ اہل علم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب بھی انہیں خطاب کیا تو آل یعقوب نہیں فرمایا، بنی اسرائیل فرمایا۔ اس میں ان کو یاد دلائی کہ جن کی تم اولاد ہو، جن کے تم بیٹے ہو، وہ تو اللہ کے بندے تھے، تم اللہ کے بندے کیوں نہیں بنتے؟ تم بھی تو اللہ کی بندگی اختیار کرو نا، اللہ کے بندے بن کر اپنی زندگی گزارنے والے بنو۔ نسبتیں کرتے ہو ان کی جانب اور کہتے ہو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارا تو سارا سلسلہ نبیوں والا ہے۔ فرمایا کام بھی تو نبیوں والا کرو نا، وہ تو اللہ کے بندے تھے، تمہارے اندر اللہ کی بندگی نہیں سرکشی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے بار بار خطاب فرمایا۔ سب سے پہلا حکم، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو، میری ان نعمتوں کو جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی، ان نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں ذکر کی جو اگلے رکوع میں آ رہی، بھائی ان کے آباء و اجداد پر نعمت
ان پر بھی تو اللہ کا یہ انعام ہے۔ پھر ہر انسان پر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، صبح سے شام تک انسان اللہ کی نعمتیں ہی استعمال کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے ہی کرتا ہے۔ فرمایا نعمتوں کو یاد کرو، نعمتوں سے نعمت دینے والے کی پہچان آتی ہے۔ جتنا نعمت کو انسان دیکھے گا، نعمت دینے والے کو بھی دیکھے گا۔ نعمت کی جتنی قدر ہوگی، نعمت دینے والے کی بھی قدر ہوگی، اتنی قدر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں، اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کیا کرو، ان نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ اللہ نے ہمیشہ نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو ملا ہے، جو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے ہمیشہ اس کو یاد کرنے کا حکم دیا کہ اسے یاد کیا کرو جو تمہیں ملا ہے۔ اور انسان کا مزاج کیا ہے؟ جو انسان کو نہیں ملا اسے یاد کرتا ہے، جو نہیں ملا اسے یاد کرتا ہے۔ میرے پاس فلاں چیز نہیں، میرے پاس فلاں چیز نہیں، میرے پاس فلاں چیز نہیں، فلاں نعمت کی کمی ہے۔ بھائی اللہ نے جو لاکھوں نہیں کروڑوں نعمتیں عطا کی ہیں، کبھی ان کو بھی تو یاد کرنا۔ انسان کے اندر تو شکر گزاری نعمتوں سے پیدا ہوگی، نعمتوں کو یاد کرنے سے پیدا ہوگی۔ جتنا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے گا، اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا رہے گا، اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا رہے گا۔ اللہ کی محبت دل میں بیٹھے گی نا، جو میرے ساتھ جو احسان کرے گا تو مجھے تو وہ اچھا لگتا ہے، میں تو اس کی چیزیں یاد کروں گا نا کہ اس کی تو میرے اوپر فلاں نے کی، اس نے میرے اوپر فلاں موقع پر احسان کیا، میں فلاں موقع پر پریشان تھا، اس نے میری مدد کی۔ اللہ کی نعمتوں کو اسی طریقے سے یاد کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نحل میں فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ یہ جو انسان ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کو تو یاد کرتے ہیں لیکن پھر ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، پھر کرتے ہیں اس کا انکار ہے۔ کیا مطلب؟ نعمت تو جانتے ہیں لیکن نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتے ہیں، تو اس نعمت کا انکار کیا نا۔ خوشی خوشی ہر بندہ، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے کہ ہر آدمی کو دیکھو کس طرح خوشی خوشی اللہ کی نعمتوں کو گھر لے کے جاتا ہے، اچھے اچھے پھل لے کے جا رہا ہے، سیب لے کے جا رہا ہے، کیلے لے کے جا رہا ہے، آم آئے وہ لے کے جا رہا ہے، انگور لے کے جا رہا ہے، ساری نعمتیں گھر میں لے کے جا رہا ہے، لفافے بھر بھر کے، تھیلے بھر بھر کے لے کے جا رہا ہے۔ جس اللہ نے نعمت دی ہے اس اللہ کا نام بھی تو ساتھ لے کے جائے نا۔ نعمتیں تو گھر میں لے جاتا ہے، اللہ کا نام نہیں لے کے جاتا، تو اس نعمت کا انکار ہی ہوا نا، ناقدری ہی ہوتا کہ نعمت دینے والے کو بھی پہچان سکا، اور انسان نعمت کو پہچان لے، نعمت دینے والے کو بھی پہچاننا چاہیے، نعمت دینے والے کو بھی پہچاننا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں ایک بڑی عمدہ بات تحریر فرمائی۔ فرمایا دیکھو جب بنی اسرائیل کی بات آئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کے ذریعے اور اپنی نعمتوں کے ذریعے انہیں اپنی پہچان کروائی۔ اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ دیکھیں نا، آپ علیہ السلام تسلیمات سارے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور آپ کی جو امت ہے وہ امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو واجب کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ فرمایا کہ اس اعزاز کو قرآن مجید میں مختلف اندازوں سے اللہ نے بیان فرمایا، مختلف طریقوں سے بیان کیا۔
کہ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، نعمتوں کے ذریعے اپنا تعارف۔ اور جب امت محمدیہ کی بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ نے نعمتیں نہیں ذکر کی، فرمایا تم مجھے یاد کرو۔ اور بنی اسرائیل کیا فرمایا، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ ان کو نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے تک لائے، فرمایا اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے، فرمایا تم مجھے ہی یاد کرو، تم ہر وقت اللہ ہی اللہ کیا کرو۔ اللہ کی نعمتیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، جس طرح میں نے سورہ فاتر کی آیت کا حوالہ دیا، لیکن اصل کیا ہے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس امت کو یہ حکم دیا، نعمتوں کی قدر بھی کرو، لیکن ہمیشہ بڑائی اور زیادہ تذکرہ اللہ کا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ ایمان والوں کو یہ حکم ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فرمایا اتنا اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں۔ اتنی اللہ کیا کرو، اللہ کیا کرو۔ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا تذکرہ کرے۔ اور پھر خاص طور پر یہاں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں یاد دلائی، وہ کون سی نعمت ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے اندر جا کے فرمایا۔ خاص طور پر دو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ان کو یاد دلائی، اور آگے سورہ المائدہ آیت نمبر 20 میں اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ اکبر، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یعقوب کے دوسرے بھائی تھے، اور لکھا ہے کتابوں میں یہ دونوں اکٹھے پیدا ہوئے۔ عیس ان کا نام ہے، عین یا اور صاد، عیس۔ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، دونوں حضرت اسحاق علیہ السلام تسلیمات کے بیٹے۔ البتہ لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ جو عیس تھے نا، ان کی اولاد میں حضرت ایوب علیہ السلام تسلیمات اللہ کے پیغمبر آئے۔ دو قسم کے نظام ہوتے تھے، ایک تھا نظام نبوت، نبی تھے یہ کے بعد دیگرے، اور ایک تھی بادشاہت جو ان کے اندر چل رہی تھی، بادشاہ۔ یعقوب علیہ السلام تسلیمات کے زمانے اور اس کے بعد جو ہے نا، جو انبیاء آئے وہ تو یعقوب علیہ السلام تسلیمات کے سلسلے میں آئے، اور جو بادشاہ آئے وہ عیس جو ان کے بھائی تھے نا، ان کے سلسلے کے اندر آئے۔ تو فرمایا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بھی تمہارے اندر جاری کیا، اور بادشاہت کا سلسلہ بھی تمہارے اندر جاری کروایا۔ تو فرمائیں کہ دونوں بہت بڑے انعام ہیں، ایک دینی اعتبار سے اور ایک دنیاوی اعتبار سے، دونوں نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی۔ اے اولاد یعقوب، اللہ کی اس نعمتوں کو یاد کرو، اور ان نعمتوں کی قدردانی کیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی جو تشریف لائے ہیں ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اصل تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ان نعمتوں میں سے اللہ کے آخری نبی بھی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی بھی قدر کرنے والے بن جاؤ اور ایمان لانے والے بن جاؤ۔ تو یہ پہلا حکم ہوا نعمتوں کو یاد کرنے کا، باقی انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہمیشہ اپنی نعمتیں یاد کرنے والا اور ان کا شکر گزار بندہ بنائے، اور اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی یاد کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر، یا اللہ جو تم نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کی قدر کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی یاد اور اپنا ذکر نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرما، اور یا اللہ ہدایت پانے والا اور عالم میں ہدایت پھیلانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو
قرآن مجید کی سچی محبت نصیب فرما اور اس کے مطابق اپنے عقائد اور اپنے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام والی زندگی اور اسلام والی ایمان والی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔